آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ایک کمال اور ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبیین بنایا۔ خاتم النبیین کہ صرف یہ معنی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے میں تشریف لائے اس لیے آپ خاتم النبیین ہیں، بلکہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تحذیر الناس میں لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبیین کا لقب بطور تعریف اور بطور فضیلت دیا تھا۔ اگر خاتم النبیین کے صرف یہ معنی لیے جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے میں تشریف لائے تو اس میں آپ کی کوئی فضیلت کی بات نہیں ہوگی، اس لیے کہ کسی کا آخر میں آنا یہ اس کی فضیلت کی دلیل نہیں ہوتی، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام لائے اور آپ کا مقام سب سے بلند ہے تمام صحابہ میں۔ اسی طرح جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے میں پہلی صف کو جو مقام حاصل ہے وہ آخری صف والوں کو نہیں حاصل۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کا اول یا آخر میں آنا یہ اس کی فضیلت کی دلیل نہیں ہوتی، لہٰذا اگر خاتم النبیین کے صرف یہ معنی لیے جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے میں تشریف لائے تو اس میں کوئی فضیلت کی بات نہیں ہوگی۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں خاتم النبیین کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کی دو قسمیں بنائی ہیں، ایک نبوت بالذات، ایک نبوت بالعرض۔ نبوت بالذات کہتے ہیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت بلا کسی واسطے کے عطا فرمائی ہو، اور نبوت بالعرض اسے کہتے ہیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کسی واسطے سے عطا فرمائی ہو۔ اس کی مثال یوں سمجھی جا سکتی ہے جس طرح سورج کی روشنی سے چاند روشن ہوتا ہے، چاند کی کوئی اپنی روشنی نہیں بلکہ وہ سورج کی روشنی کے تابع ہے، سورج روشن ہوگا تو چاند روشن ہوگا، چاند کی کوئی اپنی روشنی نہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بالذات ہے اور تمام انبیاء کی نبوت بالعرض ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ خود قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تمہارے پاس تشریف لائے ایک ایسا رسول جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتا ہو تو تم اس پر ضرور ایمان لانا اور اس کی ضرور مدد کرنا۔ لہذا جس پر ایمان لایا جاتا ہے اس کا ایمان بلا واسطہ ہوتا ہے، اور جو ایمان لاتا ہے اس کا ایمان بالواسطہ ہوتا ہے۔ جس طرح امتی نبی پر ایمان لاتا ہے تو اس کا ایمان نبی کے ذریعے سے ہوتا ہے، لیکن نبی کا ایمان اللہ پر بغیر کسی واسطے کا ہوتا ہے۔ لہذا تمام انبیاء کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بالذات تھی اور تمام انبیاء کی نبوت بالعرض تھی، اس لیے کہ تمام انبیاء کی نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بلا کسی واسطے کے۔ اور جو چیز بالذات ہوتی ہے اس کا قانون یہ ہوتا ہے کہ وہ جہاں سے شروع ہوتی ہے وہیں پر آ کر ختم ہوتی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھی جا سکتی ہے کہ جس طرح ایک ٹارچ سے روشنی نکلتی ہے، ٹارچ بند کیجئے تو روشنی پھر اسی میں واپس آ جاتی ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا اور آپ ہی پر نبوت کا سلسلہ آ کر ختم ہوا۔ اگر خاتم النبیین کے یہ معنی لیے جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کھل کر سامنے آتی ہے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبیین کا لقب بطور فضیلت اور بطور تعریف عطا فرمایا تھا۔